اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر واللہ اکبر وللہ الحمد انہ وحدہ صدق وعدہ نصر عبدہ ہزم الاحزاب وحدہ لا الہ الا اللہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ اجمعین رب اشرح لي صدری ویسر لی امری احلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تم اس قوم کی بدنصیبی کا اندازہ کرو کہ جو سود اور ربا کا نظام قائم کرتی ہے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حالت جنگ میں ہو، اور اس حالت میں ہو کہ جس کو اللہ فرمائے یتخبط الشیطان من المس، جس کو شیطان نے چھو کر باولا کر دیا ہو کیونکہ وہ ربا اور سود کا کاروبار کرتی ہے، اور پھر وہ یہ قوم توقع کرے کہ اس کی معیشت بہتر ہو جائے گی، اس کو اللہ برکتیں عطا فرمائے گا، اس کے پاس نور اور خیر عطا ہوگی، اس کے جان و مال میں رزق میں برکتیں آئیں گی۔ کیسا کوئی ذہنی معذور ہوگا، چاہے کوئی فرد ہو یا کوئی قوم، جو یہ حرام کھائے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حالت جنگ میں ہو، اور پھر یہ توقع کرے کہ اس کی معیشت اس سے ٹھیک ہوگی۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ شخص کتنا جاہل اور ظالم ہوگا، کتنا عقل سے فارغ ہوگا، جو انگریزوں اور کفر کے اینگلو سیکسن نظام کو نافذ کرے اور شریعت کو ترک کر دے، اور پھر یہ توقع کرے کہ ملک میں عدل اور انصاف کیوں نہیں قائم ہوتا، ملک میں ظلم کیوں ہے، ملک میں انصاف کیوں نہیں ملتا۔ ان کی عقلیں ماری گئیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ۔ اللہ صاف فرماتا ہے کہ یہ لوگ کافروں سے بدتر ہیں کہ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور پھر کفر کے نظام پر اصرار کرتے ہیں۔ کافر کو یہ چیزیں جائز ہیں کیونکہ وہ تو اللہ اس کے رسول اور سیدی رسول اللہ کی شریعت کو مانتا ہی نہیں ہے۔ وہ جو گناہ کرے اس کو تو ڈھیل دی ہے اللہ نے، لیکن کیسا پاگل مسلمان ہوگا، کیسا جاہل اور ظالم مسلمان ہوگا جو کہے کہ میں مسلمان ہوں لیکن قانون شریعت کا نہیں انگریز کا نافذ کروں گا۔ ظلم کا وہ نظام جو انہوں نے پوری دنیا میں ظلم و استبداد کے دیو کو نافذ کرنے کے لیے بنایا تھا، اس کو میں اسلامی مملکت میں نافذ کر کے عدل اور انصاف چاہتا ہوں۔ یہ ذہنی معذور، ایسے پاگل، ایسے دیوانے، ایسے پاگلوں کو تو صرف اللہ منافق کہتا ہے، فاسق کہتا ہے، مرتد کہتا ہے۔ پھر اس قوم کا اندازہ کرو، اس قوم کے اشرافیہ کی اور علماء کی عقلوں کا اندازہ کرو کہ جو سیدی رسول اللہ کی شریعت اور خلافت راشدہ کا سیاسی نظام ترک کر کے کافروں کی بنائی ہوئی مغربی جمہوریت میں اپنی فلاح تلاش کرتے ہیں، اس میں شریک ہوتے ہیں، اس کے مددگار ہوتے ہیں، اس کو ملک میں نافذ کرنے کے لیے اپنی زندگیاں خرچ کرتے ہیں، اور پھر اس کے نتیجے میں اپنے معاشرے کے سب سے ذلیل، ناپاک اور پلیت لوگ اپنے اوپر مسلط کرواتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہم کو حکمران اچھے نہیں ملے۔ اور جب تک وہ خود حکمران ہوتے ہیں تو حکمران بھی اچھے ہوتے ہیں، نظام بھی اچھا ہوتا ہے، اور جب ان سے حکمرانی لے لی جاتی ہے تو وہ پورے ملک کو آگ بھی لگاتے ہیں، مسلمانوں کو تباہ و برباد بھی کرتے ہیں، ریاست سے خیانت بھی کرتے ہیں، ریاست کے خلاف جنگ بھی کرتے ہیں۔ کیا سیدی رسول اللہ نے اپنی امت کو اپنے حکمران منتخب کرنے کا طریقہ نہیں بتایا؟ تم لوگ ذہنی معذور ہو، تم لوگ پاگل ہو، تم لوگ بے شرم ہو چکے ہو اس حد تک، اتنی بغاوت کرتے ہو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ اپنے حکمرانوں کو منتخب کرنے کے لیے بھی تم کافروں کے پیچھے چلتے ہو اور سیدی رسول اللہ کے طریقے کو مسترد کرتے ہو۔ سیدی نے تو فرمایا تھا
کہ جس کا مفہوم ہے کہ اللہ کی قسم ہم کسی ایسے شخص کو مسلمانوں کا حاکم اور حکمران نہیں بنائیں گے جو حکمران اور عہدے کی طلب کرے گا. بات تو یہی ختم ہو گئی. یہاں پر پورا نظام اس بات پر قائم ہے کہ لوگ اربوں روپیہ خرچ کرتے ہیں اقتدار کے لیے، حکومت میں آنے کے لیے، اور اس لیے نہیں آتے کہ انہوں نے کوئی پاکستان کی خدمت کرنی. یہ تو ان کی ایک انویسٹمنٹ ہوتی ہے، یہ تو سرمایہ کاری ہے کہ پھر ریاست پاکستان کے خزانے استعمال کریں گے اپنی دولت کو بڑھانے کے لیے. وہ کون سا حکمران ہے پاکستان کا، مجھے بتاؤ کہ اقتدار میں آنے سے پہلے اس کی دولت کتنی تھی اور اقتدار جب اس سے لیا گیا تو اس وقت اس کی دولت کتنی تھی؟ کوئی ایک حکمران پاکستان میں ہے جو وہی دولت لے کر واپس گیا جو اس کے پاس تھی؟ کیا سیدی رسول اللہ نے اپنی سنت مبارک سے، اپنی سیرت مبارکہ سے ثابت نہیں فرمایا کہ مسلمانوں کے حکمران کیسے لگائے جاتے؟ ایک صحابی نے سیدی رسول اللہ سے فرمایا، یا سیدی یا رسول اللہ مجھے کسی جگہ کا حاکم لگا دیجیے. وہ صحابی ہیں، تم سارے بھی مل جاؤ تو ان کے قدموں کی خاک کے برابر نہیں پہنچ سکتے. وہ صحابی ہیں، ان سے سیدی رسول اللہ نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ نہیں، آپ اس ذمہ داری کے قابل نہیں ہیں. یہ بہت بھاری ذمہ داری ہے. اگر طلب کرنے کے نتیجے میں آپ کو دے دی جائے تو آپ اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکو گے. یاد رکھو یہ بات ایک صحابی رسول کو کہی جا رہی ہے اور سیدی رسول اللہ فرما رہے ہیں. اور اب اپنے معاشرے میں تم دیکھو، جو معاشرے کا بدکار ترین، ظالم ترین، ذلیل ترین طبقہ، جس کو تم گھر میں چوکی دار نہ رکھو اس لیے کہ وہ اتنا بدکار ہے کہ گھر کی عورتوں کی عزت خراب کرے گا، گھر کا مال لوٹے گا، اس کو تم ملک کے خزانے کا حاکم بناتے ہو. ملک پاکستان کی تقدیر، پاکستان کی آنے والی نسلوں کا مستقبل اس کے ہاتھ میں دیتے ہو، صرف اس لیے کہ وہ تمہاری پارٹی کا ہے، تمہاری برادری کا ہے، تمہارے محلے کا ہے، تمہارا جاننے والا ہے. تم نے اس سے مفاد لینے ہیں. سیدی رسول اللہ اور پاکستان، سیدی رسول اللہ کی امت اور پاکستان چاہے تباہ و برباد کیوں نہ ہو جائے. ایک صحابی نے سیدی رسول اللہ سے سوال کیا، یا سیدی قیامت کی نشانیاں بتائیے، قیامت کب آئے گی؟ اس کے جواب میں سیدی نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ جب حکمرانی، حاکم ذلیل اور کمینے اور معاشرے کے سب سے ذلیل لوگ مسلمانوں کے حاکم بنا دیے جائیں گے. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ معاشرے کے سب سے ذلیل لوگ تم پر مسلط کیے جائیں گے، حکمران، اور قوم بڑے شوق سے ان کو حکمران بنائے گی. اور پھر وہ یہ امانتیں جب ضائع کی جائیں گی، اس سے بڑی امانت اور کیا ہے کہ کسی کو سیدی رسول اللہ کی امت اور پاکستان دیا جائے اور وہ اس سے خیانت کرے. چونکہ نظام ایسا ہے، یہ قوم اتنی غافل ہو چکی ہے، یہ قوم ایسی اندھی، گونگی اور بہری ہو چکی ہے کہ صرف اپنے ذاتی مفاد کے لیے، اپنی انا کے لیے، اپنی مال و دولت کے لیے، اپنی سرمایہ کاری کے لیے، اپنے معاشرے کے سب سے زیادہ ظالم، منافق، خائن، بدکار، شرابی اور غداروں کو منتخب کر کے اپنا حکمران بناتی ہے. سیدنا عمر نے ایک مرتبہ ایک صحابی کو یمن کا گورنر بنا کے بھیجا. جب وہ اپنے اونٹ پر داخل ہوئے یمن میں تو یمن والے جمع ہو گئے کہ سوچا کہ گورنر کوئی خطاب کریں گے. انہوں نے صرف ایک جملہ کہا کہ یمن والوں دیکھ لو کہ میں جو داخل ہوا ہوں یہاں پر، تو یہ سواری میری ذاتی ملکیت ہے. یہ اونٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے، یہ سواری میری ذاتی ملکیت ہے. جب میں جاؤں گا تو یہی میری ذاتی ملکیت ہوگی. انہوں نے وہاں پر حکمرانی کی، مسلمانوں کے معاملات کو دیکھا، اور جب جانے لگے تو لوگ پھر جمع ہو گئے دیکھنے کے لیے کہ شاید اب یہ کوئی تقریر کرتے ہیں. انہوں نے لوگوں کو صرف ایک جملہ کہا کہ اہل یمن، میں جس سواری پر بیٹھ کر آیا تھا اسی سواری پر بیٹھ کے جا رہا ہوں، یہ میری ذاتی ملکیت ہے، اور واپس تشریف لے گئے. پاکستان کا کون سا حکمران ہے کہ جب وہ حکومت میں آیا تو اس کے اثاثے کتنے تھے اور حکومت سے نکلا تو اس کے اثاثے کتنے تھے؟ تم خود دیکھ لو. یہ بڑے بڑے صادق اور امین جن کو تم کہتے ہو، اربوں روپے کے اضافے ہوئے ان کی جائیدادوں میں، کہاں سے آیا یہ مال؟ کہاں سے یہ خیانت ہوئی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صحابی کو گورنر بنا کے بھیجا کسی علاقے میں.
تو کچھ دنوں کے بعد وہاں سے شکایت آئی. لوگوں نے کہا جو آپ نے گورنر بھیجا ہے کام تو ٹھیک کرتا ہے لیکن اس میں کچھ خرابیاں ہیں. خرابی یہ ہے کہ یہ صرف دن کے وقت لوگوں سے ملتے ہیں، رات کو نہیں ملتے. اور دوسری خرابی یہ ہے کہ صبح ذرا دیر سے گھر سے نکلتے ہیں، ہم باہر بیٹھے انتظار کرتے ہیں. اور تیسری خرابی یہ ہے کہ بیٹھے بٹھائے بے ہوش ہو جاتے ہیں کبھی کبھی. حضرت عمر نے اتنی سی شکایت پر ان کو بلا لیا کہ بتاؤ تمہارے خلاف یہ شکایت آئی ہے، اس کی صفائی پیش کرو. یہ آپ سختی دیکھیں، احتساب دیکھیں، مسلمان حاکموں کا احتساب کیا ہوتا ہے. ان صحابی نے کہا سیدی دن کے وقت آپ نے مجھے گورنر بنا کے بھیجا، یہ میری خواہش نہیں تھی. تو دن کے وقت تو میں اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتا ہوں، لیکن رات میری اور میرے اللہ کے درمیان ہوتی ہے. میں عبادت کرتا ہوں، وہ میرا اور میرے اللہ کا تعلق ہے، اس میں کسی کو آنے نہیں دیتا. سیدنا عمر نے کہا ٹھیک ہے تمہاری دلیل میں قبول کرتا ہوں. صبح دیر سے کیوں نکلتے ہو؟ سیدی میرے پاس ایک ہی کرتا ہے، میں روز پہنتا ہوں، وہ پسینے میں خراب ہو جاتا ہے، میں صبح فجر کے بعد اس کو دھوتا ہوں، پھر تھوڑی دیر رکتا ہوں گھر میں کہ میرے پاس کچھ اور پہننے کے لیے نہیں. جب وہ سوکھتا ہے تو میں اس کو پہن کر باہر نکلتا ہوں. سیدنا عمر نے فرمایا ہاں یہ دلیل بھی تمہاری قابل قبول ہے. پھر بے ہوش کیوں ہو جاتے ہو؟ فرمایا کہ سیدی جب میں کافر تھا تو میں نے ایک مسلمان کو شہید کیا تھا، اور بڑی تکلیف دے کے اور بڑی اذیت سے شہید کیا تھا، اور جب وہ واقعہ مجھے یاد آتا ہے تو میں دکھ سے بے ہوش ہو جاتا ہوں. سیدنا عمر نے پھر فرمایا کہ یا اللہ مجھے عامر جیسے 2-3 اور گورنر دے دے، میں ریاست کے فرائض سے بے غم ہو جاؤں. اس جیسے مجھے 2-3 گورنر مل جائیں تو میں اتنی بڑی ریاست کو سنبھالنے کا جو غم مجھے کھایا جاتا ہے میں اس سے آزاد ہو جاؤں. یہ مسلمان حاکم تھے، یہ معیار تھا تمہارا. تم نے کس کمینوں اور ذلیلوں کو اپنے اوپر مسلط کروا لیا ہے، اور کرواتے چلے جاتے ہو، اور بڑی خوشی سے کرتے ہو اربوں روپیہ خرچ کر کے. پھر کہتے ہو یہ ہمیں ذلیل کر رہے ہیں، پھر کہہ رہے ہو یہ ہمیں غلام بنا رہے ہیں، پھر کہتے ہو یہ ہمیں دشمنوں کے ہاتھوں فروخت کرتے ہیں. تم خود اس قابل ہو کہ کتوں کی طرح ذلیل کیے جاؤ، کیونکہ تم نے ان ذلیلوں کو اپنے اوپر مسلط کیا ہے اس جمہوریت کے ذریعے. کیا تم کو سیدی رسول اللہ کی شریعت میں کوئی طریقہ نہیں ملا تھا؟ تم آزادی مانگتے ہو اور کفر کے نظام میں آزادی مانگتے ہو. بے شرمو، اصل آزادی تمہیں بتائیں کیا ہے؟ اصل آزادی یہ تھی کہ سیدی رسول اللہ نے مرد آزاد کو آزاد کر دیا. فرمایا قرآن و سنت تمہاری لمٹس ہیں، تمہاری حدود ہے، اس کے اندر رہتے ہوئے جو چاہو فیصلہ کرو، جس طرح چاہو فیصلہ کرو، جو مرضی نظام بناؤ، جس مرضی ضرورت کے تحت، جیسی ضرورت اس وقت کی اٹھتی ہے، جو فیصلہ تم کرنا چاہتے ہو کرو. کوئی تمہیں کانسٹیٹیوشن، انسان کا لکھا ہوا قانون پابند نہیں کرتا. یہ ہے اصل آزادی. سیدی رسول اللہ نے پردہ فرمایا تو بہترین نظام حکومت خلافت راشدہ اس کے بعد قائم ہوئی. کیسے قائم ہوئی؟ مسلمان اکٹھے ہوئے، انہوں نے خود فیصلہ کیا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدی رسول اللہ کے سب سے قریب رہے ہیں، سب سے بزرگ ہیں، سب سے زیادہ قربانیاں دی ہیں. آپ یہ حق رکھتے ہیں کہ آپ کو مسلمانوں کا خلیفہ بنایا جائے. آگے بڑھ کر خود مسلمانوں نے آپ کا نام دیا، آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی اور آپ کو اپنا امیر بنا لیا. جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پردہ فرمانے کا وقت آیا تو آپ نے وہ طریقہ نہیں استعمال فرمایا جس کے تحت آپ خود منتخب ہوئے تھے. آپ نے اپنا اختیار استعمال فرمایا. آپ نے مسلمانوں سے کہا کہ میں خلیفہ کی حیثیت سے یہ دیکھتا ہوں کہ تم میں سب سے بہتر اس وقت عمر ہے، اور عمر کو میں نامزد کرتا ہوں خلافت کے لیے، ان کے ہاتھ پہ بیعت کرو. یہ دوسرا طریقہ تھا. مسلمانوں نے سیدنا ابو بکر صدیق کی بات پہ لبیک کہا، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پہ بیعت کی گئی اور آپ خلیفہ منتخب ہوئے. کسی نے یہ نہیں کہا کہ کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے تو آئین یہ کہتا ہے، تو آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. آئین قرآن و سنت ہے، آئین خلیفہ کا حکم ہے. اگر کوئی عمل شریعت کے خلاف نہیں ہے تو وہ قرآن و سنت کے مطابق ہے، اور ضرورت کے مطابق مسلمان جس طرح چاہے اس کو نافذ کر سکتا ہے. اب سیدنا عمر کی شہادت کا وقت آتا ہے. سیدنا عمر
نہ وہ طریقہ اختیار کرتے ہیں جو سیدنا ابو بکر کے معاملے میں ہوا، نہ وہ طریقہ اختیار کرتے ہیں جو خود ان کی اپنی خلافت کے معاملے میں ہوا. آپ ایک تیسرا طریقہ نکالتے ہیں. آپ 6 صحابہ کی ایک ٹیم بناتے ہیں، مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ یہ 6 کو میں منتخب کر رہا ہوں، 3 دن کے اندر ان میں سے کسی ایک کو اپنا خلیفہ بنا لینا. 6 بیسٹ آف دا بیسٹ، بہترین شاندار ترین صحابہ کرام، اعلیٰ ترین بزرگ ترین صحابہ کرام کو اکٹھے کر کے سیدنا عمر نے فرمایا ان میں سے جس کو چاہو بنا لو، یہ سب اس قابل ہیں کہ مسلمانوں کی قیادت کر سکے. ان میں سے 2-3 نے اپنے آپ کو ویسے ہی وڈرا کر لیا کہ جی ہم تو پارٹیسپیٹ ہی نہیں کرنا، ہمارا نام تو سیدنا عمر نے ہم سے پوچھے بغیر دیا، ہم تو یہ ذمہ داری اٹھا ہی نہیں سکتے. یہ معاملہ ہے. اب سوچیں آج کے دور میں کسی کو نامزد کیا جائے کہ اس کو ملک کا حکمران بنا رہے ہیں، اس کا کیا رویہ ہوگا؟ شادیانے بجائے گا، مٹھائیاں بانٹے گا، جشن منایا جائے گا کہ جی اب حکمران بننے کے لیے کم از کم ہمارا لسٹ میں نام آ گیا. وہاں سارے صحابی وڈرا کر گئے. یہ بتایا گیا کہ یہ طریقہ ہوتا ہے، اس ذمہ داری سے بھاگا کرو، یہ ذمہ داری مانگ کر لینے کی نہیں ہے، تم کو زبردستی دی جائے تو قبول کرو کہ مسلمانوں کی ذمہ داری تم نے کرنی ہے. پھر مسلمانوں نے آخر میں سیدنا علی اور سیدنا عثمان رہ گئے، اور مسلمانوں نے اس میں سیدنا عثمان کو، جو شورا تھی اس وقت، کون لوگ تھے؟ پوری امت تو موجود نہیں تھی وہاں پہ، سیدنا عمر کا دور حکومت تھا، ایشیا وسطی سے لے کر افریقہ تک مسلمانوں کی حکومت قائم تھی، لیکن سیدنا عثمان کے اوپر بیعت کس نے کی؟ اہل مدینہ نے. اہل مدینہ کی بیعت پوری دنیا میں قبول کی گئی. کچھ بزرگ وہاں موجود تھے، مدینے میں جو بزرگ صحابہ تھے، سب نے یہ تسلیم کیا کہ مسلمان امت کے لیے بہترین خیر خواہ لوگ ہیں. اور وہ جو شورا تھی وہاں پہ، جو ایڈوائزری کونسل تھی، وہ بھی کوئی فارمل نہیں تھی، وہ بھی کوئی ممبر آف نیشنل اسمبلی اور پروونشل اسمبلی نہیں تھے. جو وہاں موجود تھا وہ بھی آتے جاتے رہتے تھے، اس کی بھی کوئی تعداد فکس نہیں تھی. وہ بھی ایک شورا تھی جو وہاں بیٹھتی تھی، جو ہر نماز کے بعد سیدنا عمر جس سے مشورہ لیتے تھے، بات کرتے تھے. انہی اہل مدینہ کے صحابہ نے، بدری بھی تھے اس کے اندر، اس میں احد والے بھی تھے، اس میں فتح مکہ والے بھی تھے، اس کے اندر حنین والے بھی تھے، اس میں مہاجر بھی تھے، اس میں انصار بھی تھے. کوئی فارمیلٹی نہیں تھی کہ آپ کے پاس کون سا عہدہ ہے اور آپ ممبر ہیں کہ نہیں اور آپ ووٹ دے سکتے ہیں کہ نہیں. وہی مسجد نبی میں بیٹھ کے صحابہ نے فیصلہ کیا کہ سیدنا عمر اس رسپانسبلٹی کے لیے، اس ذمہ داری کے لیے بہتر ہے. آگے بڑھ کر بیعت کی، سب نے آگے بڑھ کر بیعت کرنا شروع کر دی. اس بات کی اطلاع امت مسلمہ میں پھیلا دی گئی کہ اب خلیفہ سیدنا عمر ہوں گے. کسی ایک نے اعتراض نہیں کیا، خاموشی سے سر جھکا دیا. اب ہمارے خلیفہ، خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا عمر ہے. اور پھر جب سیدنا عثمان ہے، کیونکہ سیدنا عمر کی شہادت کے بعد یہ معاملہ کیا گیا تھا. اب جب سیدنا عثمان کو ناگہانی طور پر شہید کر دیا گیا، آپ کو تو موقع نہیں ملا سیدنا عثمان کو کہ آپ اپنی جگہ کسی کو نامزد کرتے یا آپ کوئی کونسل بناتے اور مسلمانوں سے کہتے. آپ کو تو ناگہانی اور حادثاتی طور پر شہید کر دیا گیا ایک سازش کے تحت. تو اس وقت مسلمانوں کا اس وقت بڑا صحابی وہاں موجود تھا، جس پر مسلمانوں کو اتفاق تھا کہ سب سے زیادہ ذمہ دار اور سب سے زیادہ سیدی رسول اللہ کے نزدیک ہے. مسلمان امت نے سیدنا علی کے ہاتھ پہ بیعت کر لی. اور جس نے یہ بیعت قبول نہیں کی تو پھر آگے اختلاف ہوا مسلمانوں میں. خلافت راشدہ کے اندر بھی 4 مختلف طریقوں سے مسلمانوں کا امیر منتخب ہوا. کیا آج کے دور میں کوئی سوچ بھی سکتا ہے اس کافروں کے نظام میں کہ ہم مختلف طریقہ کار سے حکمران منتخب کریں؟ اور شرط صرف یہ ہو کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی حفاظت کرنے والا کون ہے. صرف ایک معیار تھا، صرف ایک معیار تھا. اور یہ معیار، جب مسلمانوں نے اس معیار کو ترک کیا امت میں فساد پھیلا. جب مسلمانوں نے اس معیار کو واپس نافذ کیا امت میں خیر پھیل گئی. سیدنا عمر بن عبدالعزیز سے پہلے بنو امیہ کی وہ خلافت، یزید کے بعد وہ دور خلافت کا ایسا آیا کہ جس میں فساد پھیل گیا. اس فساد کو روکنے کے لیے لوگوں نے سیدنا عمر بن عبدالعزیز کا نام دیا کہ آپ کو خلیفہ بنا دیا جائے، کہ آپ ایک سمجھدار اور نیک شہزادے ہیں. شہزادے تھے آپ. اور سیدنا عمر بن عبدالعزیز جب خلیفہ بنتے ہیں تو بنتے ہی آپ نے کیا کیا؟ اپنی ساری دولت صدقہ کر دی اور اپنی گھر والی کو لے کر ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں چلے گئے اور فرمایا کہ اب یہاں سے ہم مسلمانوں کی ذمہ داری پوری کریں گے.
وہ سارے اتنے بڑے شہزادے تھے کہ جس بازار سے گزر جاتے تھے وہاں خوشبو بتاتی تھی کہ یہاں سے عمر بن عبدالعزیز گزرے ہیں. آپ جھونپڑی میں چلے گئے، اپنا ایک معمولی سا وظیفہ مقرر کر لیا روز کھانے کا. ایک دن بیوی نے میٹھا پکا لیا تو بیوی سے پوچھتے ہیں یہ میٹھا کہاں سے آیا؟ نے کہا سیدی جو روز آپ مجھے وظیفہ دیتے تھے کھانے کے لیے اس میں سے میں ذرا سا بچا لیتی تھی اور میں نے 10-15 دن جمع کر کے یہ میں نے میٹھا بنایا ہے. سیدنا عمر بن عبدالعزیز رونے لگے، اس کا مطلب ہے میں اپنی ضرورت سے زیادہ لے رہا تھا، اور وہ جو اضافی تھا جو بیوی بچا کے رکھ رہی تھی وہ بیت المال کو منع کر دیا کہ یہ مجھے نہیں دینا، میری ضرورت سے زیادہ ہے، مجھے میٹھا کھانے کی حاجت نہیں ہے، میری ضرورت سے زیادہ ہے، میٹھا عیاشی میں آ جاتا ہے. اور یہاں پہ ان للہ و انا الیہ راجعون، ایک ایک گورنر ہاؤس اور ایک ایک پرائم منسٹر ہاؤس کا سال کا خرچہ جو ہے اربوں میں جاتا ہے، عیاشیوں میں جاتا ہے. لاتا بے انتہا سیکرٹ فنڈز ہیں ان کے پاس، اربوں اربوں خربوں روپیہ یہ صرف ہڑپ کرنے کے لیے تقسیم کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں. کس طرح حرام کھاتے ہیں بیت المال کا پیسہ، سرکاری پیٹرول، سرکاری گھر، سرکاری بجلی، سرکاری گیس، سرکاری ٹکٹ، ان بے شرموں کو. اور اسی کے لیے تو پھر یہ انتخابات میں آتے ہیں، یہی تو حرام ہے جو انہوں نے کھانا ہے. اے مسلمان قوم، پاکستانی قوم، تم لوگوں نے اپنی جانوں کے ساتھ بہت ظلم کر لیا ہے. سیدی رسول اللہ نے تو یہ معیار نہیں بتایا تھا تمہارے لیے جو تم نے اپنے لیے منتخب کیا ہے. تم جو مرضی دلیلیں دیتے رہو کہ جمہوریت ہے اور انتخابات ہے اور منتخب حکومت ہے، 3/4 مزاحمت، ہمارے پاس اکثریت ہے اور ہم نے، یہ سب جہنمی دعوے، جہنمی باتیں ہیں. اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے تم کوئی عذر پیش نہیں کر سکتے. تم لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر دیا ہے. یہ پاکستان اس لیے نہیں بنایا گیا تھا کہ یہاں پر سود اور ربا کا نظام ہو، یہاں پر اینگلو سیکسن کفر کا نظام چلے، یہاں پر اس مغربی جمہوریت کے ذریعے تم انسانوں پر ظلم کرو، ایسے ناپاک اور پلیت لوگوں کو اپنے اوپر مسلط کرو جو امت کے ساتھ بھی خیانت کریں اور پاکستان کو بھی نقصان پہنچائیں. یہ تم جو کچھ کر رہے ہو یہ ظلم ہے، اس کی تمہیں سزا لگے گی، اس میں کوئی خیر نہیں ہے، اس میں تمہیں ذلت ملے گی. شکایت کیوں کرتے ہو کہ پھر مہنگائی بہت ہو گئی، اور شکایت کیوں کرتے ہو کہ انصاف نہیں ہے، اور شکایت کیوں کرتے ہو کہ قتل و غارت ہے، اور شکایت کیوں کرتے ہو کہ اللہ نے تم پر بھوک اور خوف کا عذاب اور دہشت گردی مسلط کی ہوئی ہے؟ اس لیے کہ تم اس قابل ہو، تم نے طلب کیا ہے. یہ اللہ جس پر احسان فرماتا ہے، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ. اللہ جس پر احسان فرماتا ہے اس کو بھوک سے اور خوف سے امن دیتا ہے. بھوک کا مطلب اس کی معیشت درست کرتا ہے، اور خوف سے امن دینے کا مطلب کہ وہاں دہشت گردی نہیں ہوتی، ظلم نہیں ہوتا، انسان اچک نہیں لیے جاتے، اغوا نہیں کر لیے جاتے. تم جس مرضی حکومت کو لے آؤ، جس مرضی پارٹی کو لے آؤ، کسی کو انگلستان سے بلاؤ، کسی کو جیل سے نکال کر اپنے اوپر مسلط کرو، تمہارے نصیب میں صرف ذلت ہے، کیونکہ تم نے ذلت کا راستہ خود اختیار کیا. منع کیا تھا تم کو اللہ اس کے رسول نے یہ نہ کرنا. اب شکایت نہیں کرنا کہ اللہ تمہارے اوپر، تمہارے اپنے اندر کے لوگوں سے تم کو ذلیل کروائے، یا تمہارے اوپر ہلاکو خان مسلط کرے، یا جہنم کے کتے خوارج چھوڑ دے، یا ایک دوسرے کا مزہ چکھائے تم سے خانہ جنگی کے ذریعے، تم سڑکوں اور گلیوں پہ ایک دوسرے کی گاڑیاں اور گھر جلاتے پھرو. یہ عذاب تم نے خود طلب کیے ہیں. منع کیا تھا تم لوگوں کو اس راستے پہ نہ چلو. خلافت راشدہ کا نظام اور ہے. اقبال بابا نے تمہاری اسی جمہوریت کو، اللہ نے وہ بندہ بھیجا تھا جو 100 سال سے اذانیں دے رہا ہے تمہارے لیے. یہ جمہوریت جس کو تم آزادی کی نیلم پری سمجھتے ہو، یہ ظلم و استبداد کا دیو ہے. یہی ملوکیت ہے، یہی آمریت ہے جس کو جمہوری لباس پہنایا گیا ہے. تم سمجھتے ہو جس کو تم منتخب کر رہے ہو وہ حکومت کرتا ہے. حکومت دجال کرتا ہے، حکومت آمریت کرتی ہے، حکومت کفر کا نظام کرتا ہے. تم اتنے جاہل ہو کہ کبھی سیاستدانوں کو الزام دیتے ہو، کبھی فوج کو الزام دیتے ہو. اصل میں تو یہ نظام ہے جو سود اور ربا پر مبنی ہے، کفر کے قوانین پر مبنی ہے، پارلیمانی جمہوریت ہے. تم اس کو آزادی کی نیلم پری سمجھتے رہے. بتایا نہیں تھا تم کو کہ یہ ظلم و استبداد کا دیو ہے جس میں انسانوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے؟ تمہیں بتایا نہیں تھا بابا اقبال نے کہ 100 گدھے بھی جمع ہو جائیں تو ایک انسان کی عقل کے برابر نہیں ہو سکتے؟
تم کو بتایا نہیں تھا اقبال بابا نے کہ جمہوریت سے گریز کرنا کہ یہ انسانیت کو ہلاک کرنے کا ذریعہ ہے؟ تم لوگوں کی عقلیں ماری گئی ہیں نا. اب شکایت نہ کرنا جب اللہ تمہیں رسوا کرے تو. اللہ تو تمہیں سکون سے نہیں رہنے دے گا جب تک تم اللہ کے دین کی طرف واپس نہ پلٹو. تم نے وعدہ کر کے یہ ملک لیا تھا. 50 لاکھ شہید ایک وعدے پر شہید ہوئے تھے. ان کے ساتھ اللہ تمہیں خیانت نہیں کرنے دے گا. تم جتنا کفر کے نظام میں آگے جاؤ گے اللہ اتنا ہی ذلیل کرے گا تم کو جب تک کہ تم شریعت کی طرف واپس نہ لوٹو. اور اگر تم نہیں مانو گے پھر وہ تم کو تبدیل کر دے گا. یستبدل قوم غیرکم. اس کے لیے وہ ہلاکو خان بھیجے کہ زلزلہ بھیجے یا آسمان سے پتھر بھیجے یا خوارج بھیجے یا خانہ جنگی بھیجے. میرے مالک کے پاس بہت ساری فوجیں، وہ جس کو چاہے استعمال کرے گا. تم لوگوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ توبہ نہیں کرنی. اس نظام، اس اشرافیہ، اس کے جج، اس کے جنرل، اس کی حکومت، اس کا میڈیا، اس کے علماء، اس کی عوام، یہ سب جہنم کا راستہ چن چکے ہیں اپنے لیے. پھر اب انتظار کرو اللہ کے فیصلے کا. ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کریں گے، مگر اس بات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مومنین گواہ ہیں اس بات کے کہ ہم اس کفر کے نظام کا حصہ نہیں. مالک ہم اس سے بری ہیں. مالک ہم نے ان کو روکنے کی کوشش کی. ہم نے ان کو نصیحت کی کہ شریعت کی طرف لوٹ کر آؤ. ہم نے ان کو نصیحت کی کہ اس ناپاک اور پلید جمہوریت کے بجائے خلافت راشدہ کا نظام لاؤ. ہم نے ان کو نصیحت کی، اذان دی کہ سود اور ربا کے بدلے سیدی رسول اللہ کی امت اور شریعت کا دین نافذ کرو. میرے مالک یہ قوم سننے والی نہیں ہے. ہمارا شمار اس میں نہ کیجیے گا. یہ آپ کے بندے ہیں. آپ عذاب دینا چاہتے ہیں تو یہ آپ کے بندے ہیں. آپ معاف کرنا چاہتے ہیں تو آپ غفور الرحیم ہیں. ہمارا شمار ان ظالموں میں نہ کرنا مالک جو اس کفر کے نظام میں شامل ہیں، اس کی حمایت کر رہے ہیں، اس کو نافذ کر رہے ہیں، اس کو قائم کر رہے ہیں، سیدی رسول اللہ سے غداری اور بغاوت کر رہے ہیں، پاکستان سے خیانت کر رہے ہیں، اور پاکستانی قوم پر وہ ناپاک اور پلید جانور مسلط کر رہے ہیں جو سیدی رسول اللہ کے دشمن. مالک ہمارا شمار ان ظالموں میں نہ کرنا. ہمیں اس جماعت میں شامل فرمانا جو سیدی رسول اللہ کے دست بازو ہیں. اس جماعت میں شامل فرمانا جو غزوہ ہند میں شریک ہوگی اور فتح بیت المقدس شریف جس کے نصیب میں ہو. جو خلافت اللہ منہاج النبوہ دنیا میں قائم کرے. جس کو اللہ حیات طیبہ، رزق کریم اور حسن خاتمہ اور موت شہادہ نصیب فرمائے. جو سیدی رسول اللہ کے شیر ہوں، امت کے محافظ ہوں، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ گھبرائیں. میرے مالک ہم سے راضی رہنا. سیدی رسول اللہ ہم سے راضی رہے. ہم اس کفر کے نظام سے بری ہیں میرے مالک. ہم نے بہت کوشش کی ان کو روکنے کی. اب یہ جانیں، آپ جانیں، یہ آپ کے بندے ہیں. ہمیں اس شر سے محفوظ رکھنا، اس فتنے سے محفوظ رکھنا جو ان پر نازل ہو. ہمیں سیدی رسول اللہ کے دربار میں رکھنا میرے مالک، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ. میرے مالک کرم فرما دے. پاکستان کی حفاظت فرما، فلسطین کی حفاظت فرما. میرے مالک اہل فلسطین کو رسوا نہ ہونے دینا یہودیوں کے آگے. انہوں نے بہت قربانی دی ہے، بہت قربانی دی ہے. مسلمان دنیا نے ان کو ترک کر دیا. سوائے آپ کے اب ان کا کوئی بھی نہیں ہے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل. میرے مالک اہل فلسطین کو رسوا نہ ہونے دینا. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشہ زینت فرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. آمین یا رب العالمین.